تو جب ملنا ہی ہے اس در سے مانگنے والے کو تو بھئی مانگنے میں کمی کیسی؟ اس لیے عزیز دوستو، ہمیں اللہ تعالی سے جتنا مانگنا چاہیے ہم مانگتے نہیں ہیں۔ آج دیکھیں نماز پڑھ کے 15 سیکنڈ کی دعا، آدھے منٹ کی دعا۔ اب آدھے منٹ کی دعا میں ہم نے کیا مانگا اللہ سے بھائی؟ ہمارے اکابر مستقل عمل سمجھتے تھے اس دعا مانگنے کو۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ رات کو تہجد پڑھتے تھے اور اللہ تعالی سے مانگتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی دینے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ تہجد کے وقت اعلان کرتا ہے حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے؟ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں، مگر وہ دینے والے اعلان کروا رہے ہیں اور لینے والے لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو بھئی اس وقت کہاں سے جب ادھر سے آوازیں دلوائی جا رہی تھی کہ مانگنے والوں تم اپنی درخواستیں پیش کرو، عطا کرنے والا تمہارے امیدوں سے بڑھ کر تمہیں عطا کر دے گا۔ تو سچی بات تو یہ کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا جی یہ نہ ملا وہ نہ ملا، یہ ہم خواہ کی شکایت کرتے ہیں۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ ہم مانگنے کے ڈھب سے مانگتے ہی نہیں ہیں، مانگتے رہیں امید کے ساتھ۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے در کھولتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کی رحمت کی ایک نظر ہماری مشکلات کی سب جو ہے مشکلات وہ ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے۔ مانگنا نہ چھوڑے بندہ، دن میں بھی مانگے، رات میں بھی مانگے، خوب مانگے۔ ہم تھوڑ دلے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ دعا مانگ کے، اور دعا مانگنے کا انداز بھی آج کل ہمارا عجیب ہوتا ہے کہ جیسے افسر آتے ہیں نا دفتر میں تو اپنے ماتحتوں کو کام ذمہ لگا دیتا ہے، یہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا۔ ہماری دعا پہ ذرا غور کرنا، وہ بھی ایسی ہوتی ہے، اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کو جاب مل جائے، میری بیوی کو صحت ہو جائے۔ ہم بھی گویا معاذ اللہ اپنے پروردگار کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو تو مانگنا نہیں کہتے، مانگنے کا انداز ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ایک بندے کو جو فقیر ہوتا ہے، 1 روپے کا سوال کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے پھیلاتا ہے تو ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں اور آواز بھی لرزائی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسا مسکین بن کے وہ سوال کرتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا محتاج تو کوئی ہے نہیں۔ اور جس نے 1 روپیہ مانگنا ہو وہ بندے سے اتنا عاجزی سے مانگتا ہے، تو جس بندے نے اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنا ہو اور اس کی نعمتوں کو مانگنا ہو تو پھر ہمیں کتنی عاجزی سے مانگنا چاہیے۔ یہ مانگنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا تھا اور انہوں نے آگے امت کو سکھایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بدر کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں سر ڈالا، ایسی دعا کی کہ آپ نے جب دعا فرمائی صدیق اکبر لانو کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کا دل بھر آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ سر اٹھائیے، اللہ کی مدد یقیناً آ کے رہے گی۔ یہ مانگنا ہوا نا کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے، اور دینے والے کو تو ترس آنا ہی ہے، مانگنے والے کا تو مزہ یہ کہ ایسے اس نے عاجزی سے مانگا کہ دیکھنے والے کو بھی ترس آ گیا۔ کبھی ہم نے ایسی دعا مانگی کہ ہم اتنی عاجزی سے مانگے
کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے. اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے در سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگیے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیض پائیے. ہمارا تو کام چل ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رہا ہے. قدم قدم پہ، لمحہ لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے محتاج ہیں. ہر نعمت کے محتاج ہیں. اور وہ پروردگار اتنا ہے کہ یہی نہیں کہ وہ صرف اپنوں کو دیتا ہے. دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی اقتدار میں آ گیا تو چن چن کے جو اپنے حمایتی، اپنے ووٹر، اپنی پارٹی کے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. رب کریم کے ہاں معاملہ یہ نہیں ہے. وہ فقط کلمہ پڑھنے والوں کو ہی نہیں دیتا، دنیا کی ضرورتیں تو کافروں کو بھی دے دیتا. یاد رکھیں، وہ نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے، گناہ گاروں کو بھی دے دیتا ہے، وفاداروں کو بھی دے دیتا ہے، غداروں کو بھی دے دیتا ہے. وہ اتنا کریم پروردگار ہے، اپنے اور پرائے سب کو دے دیتا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں کہ اپنوں کو اگر وہ دال ساگ دے دیتا ہے تو کوئی غیر ہوتا ہے تو مرغ مسلم دے کے دنیا میں اس کے منہ بند کر دیا کرتا ہے. لے جاؤ تم دنیا کی سب نعمتیں. تو دنیا میں تو وہ ہر ایک کو دیتا ہے. ایسا دینے والا اللہ اکبر کہ جس در سے کوئی خالی نہ جائے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس پروردگار سے خوب مانگیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ سے مانگیں. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کتنی مہربانی فرماتے ہیں. ہمارے آنے میں دیر ہے، اللہ رب العزت کی عطا میں دیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، ہم آتے نہیں اس کے در پہ صحیح مانگنے کی طرح. تو اس لیے آج سے یہ دلوں میں ارادے کیجئے کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد دعائیں مستقل عبادت سمجھ کر مانگیں گے. یہ جو سیکنڈوں اور منٹوں کی دعائیں ہیں نا، اس سے کام نہیں بننا. منٹوں سیکنڈوں کی دعاؤں سے اللہ کی پناہ مانگیں. ہاں، وقت کی کمی کوتاہی تو چلو مختصر دعا کافی، لیکن ہم نے تو اس کو عادت بنا لیا. ذرا آپ غور کیا کریں، مسجد میں بیٹھ کے جو نماز پڑھے گا کئی دفعہ تو ہاتھ اٹھاتے بھی نہیں پوری طرح اور منہ پہ پھیر کے چل دیتے. کیا اتنی جلدی پڑھی ہوئی ہے؟ لگتا ہے کہ شاید دعا میں 2 لفظ بھی، 2 فکرے بھی پورے نہیں بولے ہوں گے. تو ہمارا تو یہ حال ہے. اور پھر دعا مانگنے والوں کا حال یہ کہ ایک صاحب دعا مانگ کے اٹھے، قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو بٹھا لیا اور میں نے پوچھا بھائی کیا دعا مانگی؟ کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ یاد نہیں ہے. واہ بھائی واہ، دعا بھی کیا مانگی کہ طوطے نے جو رٹی ہوئی تھی وہ بس پڑھنی شروع کر دی اور پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگا. تو بھائی دعائیں مانگنا اور چیز ہوتی ہے اور دعائیں پڑھنا اور چیز ہوتی ہے. آج کل ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ہم صحیح طرح سے دعائیں مانگنے لگ جائیں تو اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بدل کے رکھ دے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ پروردگار عطا کرنے والا ہے. اس لیے تو فرمایا کہ بھئی میرے بارے میں جب پوچھنا ہے نا تو ہر کسی سے مت پوچھنا. کسی کو کیا خبر، جاننے والوں سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا کہ ہم کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے غفور ہیں، کتنے ہم مہربان ہیں اپنے بندوں کے اوپر. کسی جاننے والے سے سوال پوچھنا، وہ تمہیں صحیح بتائے گا. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھنا. ہم تو اتنے کریم ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 100 بندوں کو قتل کرنے کے بعد توبہ کی نیت سے چل پڑتا ہے، رستے میں موت آتی ہے، ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. بنی اسرائیل میں قحط پڑتا ہے، ایک آدمی ٹیلے کو دیکھ کر سوچتا ہے اتنا آٹا ہوتا
میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا، ہم اتنے کریم ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا جائے۔ ایک زانیہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے، اس کی پیاس بجھانے پر ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہماری عطا کا کیا کہنا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہ باغی بوڑھا اگر اس حالت میں ہمارے در کی طرف چل کے آتا ہے، ہم اس بندے کو ٹونٹ نہیں کرتے، تانا نہیں دیتے، تیرا جمال کدھر گیا، تیرا مال کدھر گیا، ہم اس باغی بوڑھے کے آنے پہ بھی اتنے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، وہ چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھنا، وہ بتائے گا ہماری عظمت شان کتنی ہے، ہم دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ، تو بھائی ہمیں مانگنے میں خوب محنت کرنی چاہیے اور اپنی تنہائیوں میں، خلوتوں میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب کریم ہمیں اپنی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اس لیے کہ در دنیا میں ایک ہی ہے، در دنیا میں ایک ہی ہے، اور اسی در سے بادشاہ کو بھی ملتا ہے، اسی در سے گدھا کو بھی ملتا ہے، اسی در سے استاد کو بھی ملتا ہے، شاگرد کو بھی ملتا ہے، اسی در پہ امتی بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، انبیاء نے بھی اسی در پہ ہاتھ پھیلائے۔ در ایک ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھ کے خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ اے پروردگار، ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما لیا، اے کریم آقا، ہمارے ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، ہم صحت میں آپ کے محتاج، رزق کے بارے میں محتاج، آج لوگ پریشان ہیں اور ان کو بتانے والے کہتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ عملیات والوں کے پاس، فلاں جگہ چلے جاؤ، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پروردگار انسان کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، اس سے کیوں نہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے ہم کلامی کرے اور مانگے، اللہ رب العزت ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اے پروردگار، آج اس وقت ہم اپنے لیے انفرادی بھی مانگیں، اجتماعی دعائیں بھی مانگیں۔ میرے دوستو، ہم ہر طرف سے کٹ چکے ہیں، اب تو ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ اے پروردگار، اگر آپ نے بھی ہمیں اپنے در سے دستکار دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہم تو آپ کے در پہ اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ اب آپ کے در کے سوا ہمیں کسی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ رب کریم رحمت فرما کے ہمارے دامن بھر دیجیے۔ دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں فرماتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کیا اچھی بات کہی، اس نے کہا، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں۔ انسان جب پریشان ہو جاتے ہیں نا، تنگ دست ہو جاتا ہے تو بڑا گھبراتا ہے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، مگر اللہ میں کسی غیر کے در پہ چل کے نہیں جاتا، مانگتا تو آپ ہی سے ہوں، مسجد میں آ کے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، جب کوئی محتاج ہوتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں شرمایا کرتا، جہاں ضرورت پوری ہوتی نظر آتی ہے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اے اللہ،
ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، مگر اللہ مجھے شرم آتی ہے غیر کی طرف چل کے جاتے ہوئے، اس لیے کہ لوگ مجھے آپ کا بندہ کہتے ہیں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ، جب بندے آپ ہی کے ہیں تو آپ ہی کے سامنے دامن پھیلائیں گے، آپ ہم پر مہربانیاں فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے صحیح انداز سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔